مرکز کی شان و شوکت احمد رضا کی رنگت، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل والے مسئلے کی تائید میں پیش کرتے ہیں اور اس بات پر ثبوت قائم کرتے ہیں کہ معدوم کی بیع جس صورت میں ہوگی تو لا ينعقد، اس صورت میں معدوم کی بیع منعقد نہیں ہوگی شرط نہ پائے جانے کی بنیاد پر۔ اب جناب عالی کسی شخص نے کسی دوسرے شخص سے گیہوں چھین لیے، غاصب نے کسی سے گیہوں چھینے اور چھین کر چکی پر لے گیا، پسوا دیا اس کو، بس چھینا کٹا پورا اور چکی پر لے گیا کہ اسے پیس ڈالو۔ اب اس کا آٹا بن گیا تو شیء مغصوب غصب کے بعد آٹا بن گئی، چھینا گیہوں تھا اور وہ آٹا بن گیا۔ اب یہاں اس آٹے پر کس کی ملکیت ثابت ہوگی؟ غاصب کی، اور مالک جو اصل ہے اس سے ملکیت منقطع، حق ملک منقطع ہو رہا ہے۔ جس سے چھینا تھا گیہوں کو، اس کی ملکیت کا حق اس سے منقطع ہو گیا آٹے سے، اور غاصب کی ملکیت کا حق اس آٹے میں پسنے کے بعد ثابت ہو گیا۔ تو غصب کے ثبوت کے بعد آٹے میں اصل مالک کی ملکیت کے حق کا انقطاع اور غاصب کے حق کا ثبوت، یہ اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ وہ گیہوں پسنے کی بنیاد پر شیء آخر ہو گیا ہے، دوسری چیز ہو گیا ہے وہ شیء آخر، یعنی اور اس کا نام بدل گیا، گیہوں نہیں ہے اب وہ آٹا ہو گیا ہے، لہذا بلا شبہ وہ کیا ہے؟ معدوم کی بے ہے، لہذا منعقد نہیں ہوگی۔ کسی نے اگر بوری میں گیہوں تھے یہ کہہ کر بیچا، نکلا وہ کیا؟ کل کا مسئلہ یہی تو تھا، تو اس بنیاد پر یہ بے منعقد نہیں ہوگی۔ اور اگر کسی نے یہ کہا بعتک هذه الشاة على انها میتہ، میں نے تجھے یہ بکری شرط پر بیچی کہ یہ کیا ہے؟ مردار ہے، اس شرط پر کہ یہ بکری مردار ہے، لیکن وہ زکیہ نکلی، جب تحقیق و تفتیش کی گئی تو زکیہ نکلی، ہو زکیہ بمعنی ذبح شدہ، کوئی تھا اس نے اللہ بسم اللہ اللہ اکبر ذبح شرعی کے ساتھ اس کو ذبح کیا تھا، بعد میں اس کی جان نکل گئی تھی، تو میتہ کی شرط پر بیع کیا اور نکلی وہ زکیہ، تو فرماتے ہیں بالاتفاق، بنا کسی اختلاف کے وہ جائز ہے، وہ بیع و شراء جائز ہے۔ اس کی دلیل یہ پیش کی ہے صاحب کتاب نے کہ میتہ جو کہا تھا اس نے کہ بعتک هذه الشاة على انها میتہ، تو میتہ یہ جو ہے بے کا محل ہی نہیں ہے، مردار ہے، کیا محل بے نہیں ہے، لہذا تسمیہ لغو ہو گیا اس کا، علی انہا میتہ کہنا یہ کیا ہو گیا؟ چونکہ مردار محل بیع نہیں ہے اور وہ کہہ رہا ہے علی انہا میتہ، فلغت التسمیہ،
تو میتا کے ساتھ اس کو بیان کرنا یہ لغو ہو جائے گا، بیکار ہو جائے گا، اور اشارہ جو ہے وہ زکیہ کی طرف باقی رہا، یعنی وہ مذبوحہ ہے تو اشارہ زکیہ کی طرف باقی رہا، اور بے جو ہے بالاجماع اس صورت میں جائز ہو جائے گی، یہ انہوں نے کہا ہے۔ اور اگر یہ کہا بعتک ھذا الثوب القذا، میں نے یہ یعنی ریشم کا کپڑا تجھے بیچا، ریشم اور کس سے ملا ہوا، قز، یعنی مطلب قز اور کیا تھا دوسرا لفظ، ہاں خز، تو وہ ریشم اور اون سے ملا ہوا کپڑا ہے۔ تو اگر کسی شخص نے یہ کہا کہ بعتک ھذا الثوب القذا، میں نے یہ ریشمی کپڑا تم کو بیچ ڈالا، لیکن اچانک وہ تانے بانے والا نکلا، ملحم وہ کپڑا کہلاتا ہے جس کا تانا اور بانا الگ الگ کپڑوں کا ہو۔ کپڑے میں تانا بھی ہوتا ہے، کپڑے میں بانا بھی ہوتا ہے، تانا بانا کہا انہوں نے کہ اگر اس نے یہ کہا یہ میں نے ریشمی کپڑا بیچا، اچانک ریشمی کہا تھا لیکن جناب عالی اس کا تانا وہ تانے بانا والا کپڑا نکلا، تانے بانے والا کپڑا، اس میں تانا بھی ہوا تھا اور بانا بھی۔ تو اب یہ دیکھا جائے گا، غور کیا جائے گا، اگر اس کا تانا ریشم کا ہے، اگر اس کا تانا ریشم کا ہے اور بانا غیر ریشم کا ہے کپڑے کا، تو بے منعقد نہیں ہوگی، کیونکہ تانا اصل ہوتا کپڑے میں، تانا اس کا ریشم کا ہے اور ریشمی کپڑا کہا تھا، اور بانا اس کا غیر ریشم کا ہے، تو بانا ریشمی نہیں ہے تو منعقد نہیں ہوگی، اور اگر بانا ریشمی ہے، اس کا تانا بانا کیا ہے، ریشمی ہے، تو بلا شبہ جائز ہے، انہوں نے یہ کہا ہے۔ اور دلیل میں یہ ذکر کیا ہے کیونکہ کپڑے میں اصل وہ کیا ہے، لحمہ ہے، لحمہ کا مطلب ہے بانا، لیکن اصل ہے وہ بانا ہے، اور لحمہ کی بنیاد پر کپڑا کپڑا ہوتا ہے، جو چوڑائی آ رہی ہے بانا ہے، اس کی بنیاد پر کپڑا کپڑا کہلانے کے مستحق ہوتا ہے، لہذا جب اس کا بانا ریشمی نہیں ہوگا تو جنس بدل گئی، کیا ہو گئی، جنس اب بدل گئی، تو اعتبار آپ نے پڑھا کہ کس کا ہوگا بے کے انعقاد میں، یاد میں اس میں تسمیہ کا ہوگا، کل ضابطہ پڑھا کہ نہیں، اعتبار تسمیہ کو ہوگا، اور یہاں مسمى معدوم ہے کیونکہ بانا غیر ریشمی ہے، تو جب مسمى معدوم ہے تو بے منعقد نہیں ہوئی، اور اگر بانا جس کو میں لحمہ کہہ رہا ہوں یا لحمہ کہہ رہا ہوں دونوں ہے، تو اس میں اگر بانا ریشمی ہے تو جنس نہیں بدلی، لہذا جب جنس نہیں بدلی تو اشارے کا اعتبار کریں گے، اور مشار الیہ موجود ہے تو اب وہ بے کا محل ہو جائے گا۔ ہاں البتہ اتنا ہے کہ مشتری کو اختیار حاصل رہے گا، مشتری کو کیا حاصل رہے گا، اختیار کیوں حاصل رہے گا، اس وجہ سے کہ بھائی مشتری نے مطلب جو تانا اس کپڑے کا تھا نا، تانا اس کی امر مرغوب تھی، وہ چیز ہے نا، تانے میں اس کو شوق، مشتری الگ الگ پسند ہے اپنی، کسی کو کچھ پسند ہے، بھائی تانا اس کا ہو، اور وہ نکلا نہیں، یعنی تانا جس چیز کا چاہ رہا تھا اس کا فقدان ہوا، جو چیز اس کی امر مرغوب تھی وہ چیز فوت ہو گئی، نہیں ملی اسے، اب جب نہیں ملی تو کچھ نہ کچھ تو اس کے لیے کیا ہی جائے گا، اس کی امر مرغوب یعنی اس کی پسندیدہ چیز اسے نہیں ملی تو اسے کم سے کم کیا دیا جائے گا، اختیار، بھائی جب تمہاری پسندیدہ چیز حاصل نہ ہو سکی تو لکل خیار، تم کو اختیار حاصل رہے گا۔
اب اگلے ایک مسئلہ اور ذکر کیا، کسی نے یہ کہا کہ بعتو کا ھذا الثوب الخزا، ریشم اور اون سے مل کر بنا ہوا کپڑا میں نے تم کو یہ بیچ ڈالا، تو اچانک وہ تانا بانا والا نکلا، اس میں تانا بھی تھا اس میں بانا بھی تھا، تو وہ پرانی تفصیل پر ہے جو ابھی گزری، یعنی اس میں یہی تفصیل ہوگی جو ابھی ابھی آپ نے مطلب یہ پڑھی کہ اس کا تانا بانے میں غور کیا جائے گا، اگر جناب عالی اس کا تانا ریشم کا ہے اور بانا غیر ریشم کا ہے تو بے کا انعقاد نہیں ہوگا، اور اگر بانا ریشم کا ہے تو اس میں بھی بے کا انعقاد ہو جائے گا، تفصیل مار گزشتہ تفصیل پر یہ محمول ہوگا۔ ہاں اس نے یہ کہا تھا بعتک ھذا الثوب الخزا بکذا، اتنے پیسوں میں نے تمہیں یہ بیچا، اب اس کا بانا ریشمی نکلا اور تانا غیر ریشمی نکلا تو بے جائز ہے، یہاں تک کہ بے جائز ہوگی۔ تو اب یہاں ایک قول یہ ہے کہ مناسب یہ ہے یہاں مشتری کے لیے کوئی اختیار ثابت نہ ہو، کیونکہ خز جو ہے وہ ایسے ہی بنا جاتا ہے، جو ریشم اور اون سے مل کر کپڑا بنا جاتا ہے وہ اسی طریقے سے بنا جاتا ہے۔ اب اس میں مطلب قز کا معاملہ اس کے برخلاف ہے، جو ریشمی کپڑا ہوتا اس میں تو اختیار ثابت تھا مشتری کے لیے، کیونکہ شے مرغوب فوت ہو گئی تھی، وہ تانے بانے سے مل کر کے بنتا ہے، لیکن جو خز والا معاملہ ہے وہ قز والے کپڑے کے برخلاف بنا جاتا ہے، تو اس میں مشتری کی امر مرغوب چیز اگر فوت ہو گئی تو ہونے دو، فوت ہونے کے باوجود بھی اس میں خز والی صورت میں مشتری کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہوگا۔ اتنا ملا لیا جائے پہ الا ترى، کیا آپ نہیں دیکھتے ان من غصب من آخر حنطة وطحنها، کہ کسی شخص نے دوسرے شخص سے گیہوں چھینے اور پسوا ڈالے یا پیس لیے، ينقطع حق الملک، تو ملکیت کا حق منقطع ہو رہا ہے۔ الملک پر الف لام کس کا ہے؟ عہد کا ہے، کس کی ملکیت؟ مالک کی ملکیت کا حق منقطع ہو رہا ہے۔ یہ دلہ، اس نے اس بات پر دلالت کی انہا تصیر بالطحن شیئا آخر، کہ وہ حنطہ پسنے کی بنیاد پر شیء آخر ہو گیا ہے۔ فکان بیع المعدوم، تو یہ معدوم کی بے ہے، فلا ينعقد، لہذا منعقد نہیں ہوگی۔ وَإِنْ قَالَ بِعْتُكَ هَذِهِ الشَّاةَ عَلَىٰ أَنَّهَا مَيْتَةٌ، اور اگر یہ کہا کہ میں نے یہ بکری اس شرط پر بیچی کہ وہ مردار ہے، فَإِذَا هُوَ زَكِيَّةٌ، تو اچانک وہ مذبوحہ نکلی، جاز بالاجماع، تو بالاتفاق جائز ہے۔ لِأَنَّ الْمَيْتَةَ لَيْسَتْ بِمَحَلٍّ لِلْبَيْعِ، کیونکہ میتہ یہ بیع کا محل ہی نہیں ہے۔ فَلَغَتِ التَّسْمِيَةِ، یہ اجوف واوی ہے نصورہ سے، لغت واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، لغا یلغو لغون سے ہے، اور لغوت تھا، واو متحرک ما قبل مفتوح، واو کو الف کر دیا، الف اور تا کے درمیان اجتماعی ساکنین ہوا، سقطت الالف یا سقط الالف، الف کیا ہو گیا؟ گرا دیا گیا، صار لغت، لغت ہو گیا۔ فلغت التسمیہ وبقیت الاشارۃ الی الذکیہ، تسمیہ لغو ہو گیا اور اشارہ مذبوحہ کی طرف باقی رہا۔ ولو قال بعتک ھذا الثوب القزا، اور اگر اس نے یہ کہا کہ میں نے یہ ریشمی کپڑا تمہیں بیچا، اچانک وہ تانے بانے والا نکلا، ینظر، تو غور کیا جائے گا، ان کان صداہ من القز، اگر اس کا تانا ریشمی ہے اور اس کا بانا غیر ریشمی ہے، لا ينعقد، تو بے منعقد نہیں ہوگی۔ وَإِنْ كَانَ لُحْمَتُهُ مِنَ الْقَزِّ، اور اگر اس کا بانا ریشم کا ہے تو بیع جائز ہے۔ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الثَّوْبِ هُوَ اللَّحْمَ، اس لیے کہ کپڑے میں اصل بانا ہے۔ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَصِيرُ ثَوْبًا بِهَا، کیونکہ کپڑا اسی کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ کپڑا ہوتا ہے۔
فَإِذَا كَانَتْ لُحْمَتُهُ مِنْ غَيْرِ الْقَزِّ، لہذا جب اس کا بانا ریشمی نہیں ہوگا، فَقَدْ اخْتَلَفَ الْجِنْسُ، تو جنس بدل گئی، فَكَانَتِ الْعِبْرَةُ لِلتَّسْمِيَةِ، تو اب اعتبار تسمیہ کا ہوگا، وَالْمُسَمَّى مَعْدُومٌ، اور مسمى یہ معدوم ہے، فَلَمْ يَنْعَقِدِ الْبَيْعُ، تو بیع منعقد نہ ہوئی۔ اور اگر وہ ریشمی کپڑا، وہ بانا اس کا ریشم کا ہے، تو اب جنس نہیں بدلی، فَنَعْتَبِرُ الْإِشَارَةَ، تو اب اشارے کا اعتبار کریں گے، اور مشار الیہ یہاں موجود ہے اور وہ بے کا محل ہے، مگر اتنا ہے کہ مشتری کے لیے اختیار ثابت ہوگا، کیونکہ تانے اس کا تانا یہ امر مرغوب تھا مشتری کے لیے، اور وہ نہیں مل سکا اس کو، فوجب الخیار، تو اختیار واجب ہوا۔ وَكَذَلِكَ إِذَا قَالَ بِعْتُكَ هَذَا الثَّوْبَ الْخَزَّ بِكَذَا، اور یہی مسئلہ، یہ بھی اسی کی طرح یہ مسئلہ ہے کہ میں نے یہ کہا کہ میں نے یہ اون اور ریشم سے ملا ہوا کپڑا تجھ کو بیچا اتنے پیسے میں، اچانک وہ تانے بانے والا نکلا، تو یہ مذکورہ تفصیل پر محمول ہوگا، مذکور تفصیل پر اس کا حمل کیا جائے گا، مگر یہ کہ اس کا بانا جبکہ مطلب ریشم کا ہو اور تانا غیر ریشم کا ہو، تو یہاں تک کہ بے جائز ہے، ہو گئی۔ تو اب ایک قول یہ ہے کہ بے تو جائز ہو گئی، مگر مناسب یہ ہے کہ یہاں مشتری کو اختیار ثابت نہ ہو، کیونکہ خز ایسے ہی بنا جاتا ہے برخلاف خز کے، ریشمی کپڑے کی۔ آئی بات؟ یہاں تک الحمدللہ یہ مسئلہ پورا مطلب یہ ہے کہ واضح ہوا۔ اب یہاں سے اب ایک مسئلہ لاسٹ یہ سن لے، کسی نے جبہ بیچا، جبہ تو یہی ہوگا جو اپنے لوگ اور طریقے کا، اس کو وہاں قندورہ کہتے ہیں دبئی میں، جبے کو ہم لوگ جبہ کہتے ہیں۔ کسی نے جبہ اس شرط پر بیچا کہ بھیا اس کا اندر کا استر اور اس کا ابرا، اوپر کا مطلب یہ ہے کہ حصہ، اور ایسے ہی اس کا جو مطلب یہ ہے کہ حشو جو ہوگا زائد حصہ وہ ایسا ایسا ہوگا، کچھ بیان کیا ہوگا، ہاں مطلب اس میں جو مطلب کوالٹی ہم نے دی ہے آپ کو، استر اس کپڑے کا ہوگا اور ابرا اس کا ہوگا، یعنی صفتیں بیان کی اس کی، قضا و قضا کا مطلب اس نے اپنے طور سے بیان کیا ہوگا، بھائی وہ ریشم کا ہوگا یا یہ غیر ریشم کا ہوگا، اور اندر بھری ہوئی روئی 10 روپے کلو والی نہیں ہوگی، ایسی ایسی ہوگی 150 یا 200 روپے کلو والی، یہ صفتیں بیان کی۔ اب یہ صفتیں بیان کرنے کے بعد اگر اس کا ابرا اس کے علاوہ نکلا، جو شرط لگائی تھی اس نے، ابرا وہ نکلا، یعنی جو شرط لگائی تھی وہ ابرا نہیں نکلا، یعنی ابرا یہ کہا تھا بھئی ابرا ریشم کا ہوگا لیکن نہیں نکلا وہ، تو فرماتے یہ ہیں لا ینعقد البیع، زہار اگر مشروط کے علاوہ نکلا اس کا تو بے منعقد نہیں ہوگی، اور اگر استر اور اس میں جو زائد چیز بھری جاتی ہے روئی وغیرہ، وہ اگر اس میں سے ہے جو شرط لگائی گئی، وہ چاہے اس میں سے ہو تب بھی بے منعقد نہیں ہوگی، اگرچہ اس کا استر اور اس کا حشو یہ مشروط کے قبیل سے ہو، اور اس کا جو ابرا ہے وہ غیر مشروط نکلے، تو انہوں نے یہ کہا لا ینعقد البیع، بے منعقد اس میں نہیں ہوگی۔ اور اگر جو اوپر کا ابرا ہے وہ مشروط نکلا تو بے جائز ہو جائے گی، چاہے بتانا اور حشو غیر مشروط نکلا، کیونکہ کپڑے میں اصل جبے میں زہار ہے، زہار کا مطلب ابرا اصل ہے۔ اس پر ایک تائیدی چیز پیش کی کہ آپ نہیں دیکھتے کہ کپڑا اسی ابرے کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، جب عورتیں خریدنے جاتی ہیں یا ہم خریدنے جاتے ہیں تو کیا اندر کا استر دیکھتے ہو؟ کپڑے کی نسبت اسی زہارے کی طرف کی جاتی ہے، زہارہ کی طرف، اور کپڑے کا نام زہارہ کے اختلاف سے بدل جاتا ہے، یعنی ابرا مختلف ہو گیا تو کپڑے کا نام بدل گیا، ابرا الگ ہے تو کپڑے کا نام بدل گیا، برخلاف بتانا کے جو استر ہوتا ہے، بتانا یہ اس کے تابع ہوتا ہے زہارہ کے، ارے تبھی جب وہ زہارہ نہیں ہوگا تو استر لگ جائے گا کیا؟
تو بتانا جو ہے وہ زہارہ کے تابع ہوتا ہے، اور ایسے ہی حشم یہ جو ہے زہارہ کے تابع ہوتا ہے۔ تو بتانا و حشم یہ تابع ہیں اور زہارہ یہ متبوع ہے، تو متبوع معقود علیہ زہارہ ہے، اور جو بتانا و حشم ہیں اس کے علاوہ وہ زہارہ کے وصف کے قائم مقام ہے، لہٰذا ان کا فوات، توابع کا فوات یہ جواز بے کے لیے معنی نہیں ہے، متبوع کا فوات یہ جواز بے کے لیے کیا ہے؟ معنی ہے۔ لہٰذا جہاں بتانا اور جہاں مطلب یہ ہے کہ حشو یہ غیر مشروط بھی ہوں گے تو چلے گا، لیکن جہاں زہارہ غیر مشروط نکلا تو یمنع الجواز، تو جواز بے کو کیا کر دے گا؟ روک دے گا، یہ کہا۔ دیکھیے لیکن اختیار تو واجب رہے گا، ہے نا۔ دیکھیے ولو باع جبہ، اور اگر جبہ بیچا اس شرط پر کہ اس کا استر اور اس کا ابرا ایسا ایسا ہوگا اور اس میں جو زائد چیز ہے وہ بھی ایسی ایسی ہوگی، تو اگر ابرا غیر مشروط نکلا لا ینعقد البیع، تو بیع منعقد نہیں ہوگی، اور اگر بتانا استر اور روئی وغیرہ یہ مشروط ہے اگرچہ ان وصلیہ ہے، اگرچہ وَإِن كَانَتِ الْبِطَانَةُ اگرچہ استر اور حشف مشروط سے ہو، اور اگر زہارہ مشروط نکلا تو بے جائز ہے، اگرچہ بتانا اور حشف غیر مشروط نکلے، لأن الاصل هو الزہارہ، کیونکہ اصل کیا ہے؟ زہارہ ہے۔ الا ترا دیکھ نہیں رہے ہو کہ کپڑا اسی کی طرف منسوب کیا جاتا ہے اور نام کپڑے کا اس زہارہ کے بدلنے سے بدل رہا ہے، اور بتانا اس زہارہ کے تابع ہونے کی جگہ جاری ہو رہا ہے، یعنی تابع ہے۔ وَكَذَا الْحَشْبُ ایسے ہی حشب اس کے تابع ہے، تو اب معقود علیہ وہ زہارہ ہے، اور جو اس کے علاوہ ہے وہ اس کے وصف کے قائم مقام ہو رہا ہے، تو اب اس کا فوات لا یمنع الجواز یہ جواز بے کو نہیں روکے گا، لیکن خیار مشتری کو واجب کرے گا، کیونکہ مشروط وہ مرغوب چیز اس کی مطلب یہ ہے کہ فوت ہو گئی ہے۔ ایک آخری مسئلہ اور دیکھ لیجئے، ولو قال اور اگر یہ کہا بعتک هذه الدار میں نے تمہیں یہ گھر بیچا اس شرط پر کہ اس میں جو اس میں عمارت ہے، فَإِذَا لَا بِنَاءَ فِيهَا اچانک دیکھا تو اس میں کوئی تعمیر نہیں ہے، فَالْبَيْعُ جَائِزٌ تو بے کیا ہے؟ جائز ہے، والمشتری بالخیار اور مشتری کو اختیار رہے گا، ان شاء اخذ بجمیع الثمن اگر چاہے تو اس کو پوری قیمت میں لے لے، اور اگر چاہے تو مطلب چھوڑ دے۔ اس کے اور اس کے درمیان کہ بعتک هذه الدار على ان بناءها آجر فاذا هو لبن، پیچھے مسئلہ آیا کہ نہیں کہ میں نے تم کو مطلب یہ گھر بیچا اس شرط پر کہ اس کی جو مطلب چنائی ہیں اینٹیں ہیں وہ پکی ہیں، تو اچانک وہ کچی نکلی، انہ لا ینعقد اس میں کیا ہو رہا تھا؟ معاملہ منعقد نہیں ہو رہا تھا، اور یہاں کیا ہو رہا ہے؟ منعقد ہو رہا ہے، عمارت نہیں بھی ہے تب بھی منعقد ہو رہا ہے۔ ووجہ الفرق دونوں میں فرق کی وجہ یہ ہے کہ پکی اینٹ لبن کے ساتھ کچی اینٹ کے ساتھ یہ منفعت میں تفاوت فاحش کے طور پر متفاوت ہوتی ہیں، تو یہ مختلف الجنس کے ساتھ ان دونوں کو ملا دیا جائے گا، جیسے کہ گزشتہ میں ہم نے بیان کیا، اور یہاں تفاوت فاحش ہے ہی نہیں مسئلہ، تو یہاں انعقاد بے میں کوئی بادھا نہیں آئے گی۔